نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر بات کرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جو اپنی ذات میں اور صفات میں واحد ہیں، لا شریک ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں، اکیلے ہیں. اس طرح اکیلے ہیں کہ جس کا کوئی دو نہ ہو سکتا ہو. ایسے اکیلے ہیں جس سے آپ کسی کو ایسوشیٹ نہ کر سکتے ہوں. اپنی ذات میں اللہ فرماتے ہیں لیس لہو کمثل، اللہ کی مثال آپ کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ جو ہے وہ مالک ہیں، اللہ جو ہے وہ قادر المطلق ہیں. اللہ پاک اپنی تمام کائنات کو بنانے والے ہیں، جنہوں نے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سے مدد لیے اس پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو تخلیق کیا. اللہ جو ہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا، واحد، اکیلے اور لا شریک ہیں. اور یہی عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، کہ اسلام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی وحدانیت میں وہ کسی کو ساتھ شامل نہیں کرتا. اور اگر خدا نخواستہ اس بنیادی عقیدے پہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز ہو رہا ہو تو آپ یقین مانیے کہ اسلام کا جو بنیادی دین ہے وہ اس طرح سے فالو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دی تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اللہ کو ایک مانو. قولوا، کہو کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ اس وقت مکے کے اندر کئی جو بت تھے وہ کعبۃ اللہ کے اندر تھے، اور کئی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جس میں لات تھا، منات تھا، عزا تھا، حبل تھا، اور مختلف بتوں کو وہ پوجتے تھے جو کعبہ کے اندر تھے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کو وحدانیت کا درس دیا، کہا کہ اللہ کے دین کی جو بنیادی شرط ہے وہ اللہ کو لا شریک ماننا. گو کہ مکہ کے رہنے والے لوگ ایک آسمان پہ بستے ہوئے اللہ کو مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، لیکن وہ اس اللہ کو اس طرح سے مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں اللہ کو ہیلپ جو سپورٹ کرتے ہیں، جو وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ دیر آر ڈفرنٹ جو بھی ان کے کانسیپٹ تھے، وہ جو کہ بتوں سے ریلیٹ کرتے تھے. لات، منات، یہ ان کے نام تھے. لات، منات، عزا، حبل، یہ تمام ان بتوں کے، ان اصنام کے نام تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے دنیا کے نظام کو اللہ کے حساب سے چلانے کے لیے دنیا میں کسی نہ کسی کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ بارش کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ جو ہے کسی اور چیز میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنے والا. تو اللہ رب العزت نے جو دین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غیر اللہ کی نفی،
یعنی غیر اللہ کی نفی. آپ دیکھیں کلمے کے اندر جو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو پہلا حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اقرار سے پہلے، یعنی اللہ کو الہ ماننے سے پہلے غیر اللہ کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اللہ کو معبود برحق ماننے سے پہلے آپ کو غیر اللہ کی نفی کرنی ہوگی کہ اگر مشکلوں کا آسان کرنے والا ہے تو فقط اللہ ہے، بارشوں کا برسانے والا فقط اللہ ہے، رزق کا پہنچانے والا فقط اللہ ہے، بیماری میں صحتیابی دینے والا فقط اللہ ہے. اللہ ہی جو ہے جس نے تمام اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کے اندر بستی ہوئی تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا، اور اللہ نے ان تمام تخلیقات میں کسی کی نہ اسسٹنس لی، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑی. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، تنہا ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے ایک مسلمان کے عقیدے کی کہ اللہ کو واحد لا شریک ماننا، یعنی اس طرح سے واحد لا شریک ماننا کہ کسی اور کا شائبہ تک اس کے اندر نہ آئے. تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ کسی نے اللہ کو نہیں بنایا. اللہ از خود ہیں، اللہ جو ہیں رب العزت جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ تک رہیں گے. ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو تم اللہ کی وحدانیت کو اس طرح سے مانو کہ پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر کل قیامت کے دن تم میرے پاس اس حال میں آ گئے کہ تم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو انشاءاللہ تمہیں جنت ٹھکانہ ملے گا. اعمال ضروری بات ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اسی طرح سے کرے جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہمیں بتائیں. لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کو ایسا واحد لا شریک ماننا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی تو اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمتیں اور کرم نوازیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جو دنیا کے اندر جو آپ کو جو رحم و کرم کے جو خزانے نظر آتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں. رحمان والرحمن واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور وہی جو ہے وہ عالم غیب بھی ہے، اور وہی جو ہے هو الاول، وہی اول ہے، وهو الآخر، اور وہی آخر ہے. یعنی لیس لہ کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں. وہ تب بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، وہ تب بھی ہوگا جب کائنات فنا کر دی جائے گی. اللہ پہ ایسا راسخ العقیدہ بنانا انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اور غیر اللہ سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین. یعنی اللہ سے ایسا یقین بن جائے کہ میرا سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے سانسیں دینے والا بھی وہی ہے، اور میرے ساتھ جو اللہ پاک نے جتنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ فقط اللہ پاک چلاتے ہیں. اس پہ ایمان پہ ڈٹ جانا. وہ کائنات سب اللہ نے بنائی، وہ تمام کی تمام مخلوقات سب اللہ نے بنائی. هو الخالق کل شیء، وہی ہے تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا. هو المالک کل شیء، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے. وہی اللہ با اختیار ہے. واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا. وہ بکل شیء محیط، ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوا ہے. اور اللہ کا اس کا جو عرش ہے وہ تمام چیزوں پہ حاوی ہے. جس عرش پہ اللہ رب العزت کا جو بھی جس طرح سے اللہ کا جیسے اللہ نے کہا، ہم اللہ کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے. ہم صرف اللہ کی ایک فیلنگ کو بحیثیت انسان مخلوق اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنی ذات اور صفات میں جس طرح ہے اسی طرح ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. وہ چاہے ہماری عقل اس لیول پہ سوچ سکتی ہو یا نہ سوچ سکتی ہو، لیکن ہم کسی انسان سے، کسی مخلوق سے اللہ کی تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ ہر چیز سے ماورا ہے. اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اس تمام کائنات کو مسخر فرمایا.
اللہ رب العزت نے وہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں تمام، یعنی اس میں اللہ نے اجتماعی طور پہ تمام انسانیت کو بولا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی اس رب کی، اس اللہ کی عبادت کرو اے انسانوں جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم، اس نے ان لوگوں کو بھی تخلیق کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہی رب ہے جس نے فرش بنا دی تمام زمین تمہارے لیے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت کی طرح تمہارے سروں پہ قائم کر دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، جس سے طرح طرح کے میوے اور اناج زمین سے نکالے، لعلکم، تاکہ تم کھا سکو۔ کون ہے اس کا اختیار کرنے والا؟ آسمانوں سے بارشیں برسا کے، زمین کا سینہ چیر کے، ایک ہی زمین، ایک ہی مٹی سے طرح طرح کے پودے، طرح طرح کے اناج نکالنے والا، طرح طرح کے ایسے ایسے پھل کے ہر پھل اپنی شکل میں منفرد، اپنی پیکنگ میں منفرد۔ آپ ہر پھل کی پیکنگ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا، اس کی خوبصورتی میں دیکھیں آپ کو لگے گا اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک ہی واحد لا شریک ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ آپ زمین کی گہرائیوں میں جا کے دیکھیں، آپ سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھیں، یعنی سمندری دنیا کو دیکھیں، آپ کو اندر ایک عجیب دنیا، ایک عجیب کائنات نظر آئے گی۔ لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی بڑی کائنات اور جتنی بڑی لاتعداد مخلوقات زمین کے اوپر بستی ہیں، اس سے زیادہ سمندروں کے نیچے بستی ہیں، یہ اس کا بنانے والا ایک واحد اللہ ہے۔ اللہ کو ایک ہی، وہی کرنے دھرنے والا اللہ ہے، وہی سارا نظام بنانے والا، چلانے والا، آپ کو اور مجھے تخلیق میں لانے والا، اسی نے زمین اور آسمان بنائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ والذی خلق سبع سماوات طباقا، اس سے آسمان در آسمان تمہارے لیے 7 آسمان تخلیق کیے۔ ہل تری من فطور، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے؟ اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات میں اور صفات میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف ذات میں اکیلے ہیں، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی عربی زبان میں احد اور وحد دونوں ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ نے قل هو اللہ احد بولا تو کہہ دو اے نبی کہ اللہ ایک ہے۔ احد میں اور واحد میں فرق یہ ہے کہ ایک چیز کا ہونا، واحد لا شریک، اللہ نے واحد کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے، لیکن احد کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی اس سے دو نہ ہو سکے۔ کسی چیز میں جب آپ عربک لینگویج میں کسی کو احد بولتے ہیں تو نہ وہ دو ہو سکتا ہو، نہ وہ ٹوٹ سکتا ہو، نہ وہ ایک سے زیادہ کیا جا سکتا ہو، وہ واحد اللہ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا ہے کسی سے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی وحدانیت، یہ ساری کائنات اللہ کی وحدانیت پہ کھڑی ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات اور ان گنت مخلوقات جو نظر آتی ہیں، اس کا بنانے والا ایک واحد ہے۔ والخالق الباری المصور، ایسا ہے کہ جو خلق میں لے آیا۔ باری اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے، والخالق الباری المصور، ایسا ہے کہ تخلیق بھی کرتا ہے، باری الکمپوز بھی کرتا ہے، اس کا کمپوزن بھی، جو کمپوزر ہے وہ بھی بناتا ہے، مصور اس کی مصوری بھی کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی بڑی ذات جو کائنات میں واحد ہے، لا شریک ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ہو جاؤ، میرے بن جاؤ، اور مجھے اس طرح سے مانو کہ میرا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہیں۔ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ تو دوستوں، ہم بات آج کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ۔ تو میں آپ کو
جو آج آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے پہلے حصے میں نے جو آپ سے بات کی کہ اللہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، تو انشاءاللہ سیکنڈ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ میں آپ اس ٹاپک پہ جتنا مرضی بولتے چلے جائیں، جتنا مرضی سنتے چلے جائیں، اللہ کی وحدانیت انسان کے دل کو ایک ایسی خوشی دیتی ہے جب آپ اللہ کو واحد لا شریک کہتے ہیں، آپ کا دل اندر سے، آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے اندر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، اور اللہ جو ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین، یعنی کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی، یعنی ہر وہ انسان، ہر وہ چیز، ہر وہ شے غیر اللہ ہے جو اللہ کے سوا ہے۔ تو اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین، یہ دونوں کانسیپٹ جو ہے یہ آپ کے اور میرے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اور نہ صرف اللہ کی اسلام وحدانیت پہ سارا کھڑا ہے، بلکہ پوری کائنات کا نظام وحدانیت پہ کھڑا ہے، پوری کائنات کا نظام، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، اس تمام نظاموں کو تخلیق کیا۔ یہ جتنے فرشتے، یہ جتنی آپ کو یہ مخلوقات، چاہے جنات، انسان، فرشتے، سمندری مخلوقات، آسمانی مخلوقات، جتنی بھی اللہ جانے کتنی مخلوق ہے، یہ سب اللہ نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ نے تخلیق فرمائی، اور اس کی تخلیق میں اللہ نے کسی سے مدد حاصل نہیں کی۔ اس کی تخلیق کے لیے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ضرورتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہے، اور وہی ہمارا واحد لا شریک رب ہے، اور وہ رب جو ہے اسی کو الہ ہم نے ماننا ہے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی کو اپنا الہ جانو، اللہ ہی کو اپنا رب مانو، اللہ ہی کو اپنا رب جانو، اور اللہ کو ہی کو اپنا رب مانو۔ جب تم اللہ کو رب جانو گے اور مانو گے تو تمہارے باقی اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، وہ وحدانیت پہ کھڑا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت پہ کھڑا ہے۔ وہی جو ہے جس نے جو سمندر بنائے، دریا بنائے، آبشاریں بنائی، زمین کا اس نے سارا کا سارا جو آپ جس طرح کا جو زمین کا، جس طرح سے زمین بچھا دی گئی، وہی تو ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے یہ ریگستانوں میں دوڑتے ہوئے جو ٹیڑے میڑے اونٹ ہیں، یہ اسی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن سب سے تیز دوڑنے والا جانور جو ہے وہ اونٹ ہی ہے ریگستان کے اندر، یعنی سب سے غیر ہموار سطح پر، سب سے یعنی جس کے سارے جوارے جو ہیں، یعنی جس کے کمر بھی، اس کی ہنچ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا وہ ہے جو کوہان ہے، اس کے پیر ٹیڑھے، اس کے ہاتھ ٹیڑھے، اس کے باوجود ریگستان کی سب سے غیر ہموار سطح پہ دوڑنے والا اور چلنے والا جانور اونٹ ہے۔ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان نہیں دیکھتے کہ آسمان کس نے اوپر تمہیں سروں پہ کھڑا کر دیا، والى الجبال كيف نصبت، یہ پہاڑ کس نے ٹھونکے، والى الارض كيف سطحت، یہ زمین کس نے بچھا دی، اللہ ہی ہے جس نے ان فی خلق السماوات والارض، یہ وہی اللہ ہے جس نے ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو ہے ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ جو تخلیق کیا گیا ہے باطل تخلیق نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے ایک بنانے والا ہے جو ہر چیز پہ محیط ہے، جس کے علم اور جس کی طاقت اور قوت ہر شے پہ محیط ہے، اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی اللہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھے ہوئے ہے۔ تو جب یہ آپ کا اور میرا ایمان ہوگا کہ اللہ ہی بنانے والا، اللہ ہی نظاموں کا چلانے والا،
اللہ ہی زندگی دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، موت، قربانیاں، روزے، نمازیں سب اللہ کے واسطے ہیں، اسی هو لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک، جو شراکت سے پاک ہے۔ تمام نبیوں نے آ کے اپنے اللہ کے بارے میں جو دلالتیں دی وہ یہی کہا کہ اللہ شرکت سے پاک ہے، اللہ شرکت سے پاک ہے، کراہت کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان بھی پیدا ہو جائے کہ کوئی مخلوق اللہ، خدا نہ خواستہ، تو دل میں کراہت کا احساس آنا چاہیے کہ میرا اللہ واحد لا شریک ہے، میرا اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں، اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے کھڑے تھے تو کہا میرا اللہ ہی تو ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے جب بیمار پڑ جاتا ہوں تو شفا بھی مجھے دیتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کون ہے تمہیں تمہارے دکھی دل کو، ٹوٹے دل کو جوڑنے والا، تمہارے دکھوں کو تم سے دور کرنے والا؟ دکھی دل جب اللہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو دکھی دل کی پکار سنے، اذا دعا، جب وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور برائیوں کو کون ہٹاتا ہے، ایجعلکم، تم کیا اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہو، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ دکھوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ تمام انسانیتوں کو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ دکھی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، چاہے وہ نیک سے نیک انسان ہو، چاہے برگزیدہ سے برگزیدہ انسان ہو۔ ہاں، نیک لوگوں کی دعاؤں کا لگنا، لیکن وہ نیک لوگ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ نیک لوگ، وہ اللہ والے لوگ، آپ چاہے ان کو کسی بھی طرح دیکھیں، یعنی کسی بھی شکل میں اگر آپ ان کو دیکھیں، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، کہ دیکھو اللہ، ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، دیکھو میں تمہیں یہ ہرگز حکم نہیں کرتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار سمجھو۔ اربابا کہتے ہیں یعنی جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہو چیزوں میں۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ہرگز نہ فرشتوں کو، اس کا لوگ کانٹیکس چینج کر سکتے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خصوصی طور پہ آیت آئی تھی، نہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے بھی آئی ہے، کیونکہ اس کا جو حکم یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہرگز امر نہیں کرتے کہ آپ نبیوں کو اور فرشتوں کو بھی اپنا ملجا و مددگار سمجھیں۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ اذ بَعْدَ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تمہیں کفر کا حکم کرے اس کے بعد کہ تم ایمان لا چکے، مسلمان ہو چکے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ان اللہ قرآن پاک کا حکم یہ کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا ملجا و مددگار نہیں بنا سکتے۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ اذ بَعْدَ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ اللہ تمہیں کفر کا حکم کرے اس کے بعد کہ تم سبمٹ کر چکے، اللہ کے ایمان لا چکے۔ تو اللہ کو واحد جاننا، اللہ کو واحد اللہ شریک ماننا، اس کے حکموں پہ چلنا، اس کی بتائی ہوئی زندگی کو فالو کرنا، یہی ایک مسلمان کا دین ہے۔ اور آپ کا اور میرا بنیادی عقیدہ ہے کہ جب آپ اور میں مشکلوں میں ہوں تو ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے، جب آپ اور میں پریشان ہوں، اللہ کہتا ہے آپ سے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں سب سے قریب ہوں اپنے بندے کے۔ اور وہ کرائٹیریا کیا رکھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دو میں ان بندوں کے بہت قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں. کرائٹیریا پکار، میرے دل سے پکار اگر اللہ کے لیے نکلے تو اللہ میرے جیسے گناہگار بندے کی بھی بہت قریب ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، اس میں تھا کہ ایک جو گناہگار آدمی کی پکار بہت جلدی اللہ کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو کسی بھی چیز پہ، اس کو اپنے نیک اعمال پہ بھی یقین نہیں ہوتا، وہ اپنی بدعمالی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے خالی اعمال کے اس کو دیکھ کے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. اللہ اس کو کئی بار رسپونڈ، لبیک 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 اپنے بندے کو بولتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے، یہ اس کا تو اپنے اعمال پہ بھی گمان نہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہگار ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت اپنے ان بندوں کی طرف جن کی جھولی میں نیک اعمال نہیں ہوتے تیزی سے آتی ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک نیک عمل آدمی کم از کم یہ سوچتا ہو کہ اللہ میں تو تیرا عبادت گزار ہوں، میں تو تیرا تسبیح پڑھنے والا ہوں، تیرے نام کا ورد کرنے والا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قربانیاں کرتا ہوں. تو خدا نخواستہ عین ممکن ہے کہ کہیں تھوڑا سا دل میں گمان پیدا ہو جائے کہ میں تو اللہ سے بڑا قریب ہوں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ اپنے بندے کے قریب ہے، وہ اس نے اسی لیے یہ قربت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے تاکہ جب بھی میرے بندوں کو، جب بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی ضرورت پڑے، وہ ایک پکار پہ فاصلے پہ ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، ایک پکار کے فاصلے پہ اللہ، وہ واحد، وہ لا شریک رب جو ہے. تو اسی لیے آپ کو اور مجھے کسی ایسوسیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیچ میں میڈییٹر کی ضرورت نہیں. اللہ نے بیچ میں میڈییٹرز نہیں رکھے. اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی جو بندگی کا معاملہ ہے خالص رکھا ہے، بالکل جیسے اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، خالص ہے. ہم اپنے وجود میں بھی ناقص ہیں، اپنے اعمال میں بھی ناقص ہیں، لیکن اللہ کو پکارنے میں اللہ نے کوئی میڈییٹر بیچ میں نہیں رکھا. اللہ نے کوئی میڈییٹر بیچ میں نہیں رکھا. اللہ نے آپ کو اور مجھے جیسے کئی بنیادی حق دیے، اللہ کو پکارنے کا حق بھی اللہ نے بنیادی طور پہ دیا کہ میں ہی وہ واحد لا شریک رب ہوں، مجھے ہی پکارو، میرے پاس آؤ. مشکلیں ہو تو میرے پاس آؤ، پریشانیاں ہو تو میرے پاس آؤ، دکھ میں ہو تو میرے پاس آؤ، تکلیف میں ہو تو میرے پاس آؤ، مسائل میں ہو تو میرے پاس آؤ. مجھے جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار پہ لبیک بولوں گا. اور یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، وہی یہ اس کا رتبہ ہے، یہ اس کا درجہ ہے، یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کا کمال ہے. یعنی وہی صاحب کمال ہے، وہی جو ہے وہ صاحب جمال ہے، وہی واحد لا شریک ہے. اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. وہ اپنے بندوں کا خالق ہے، وہ اپنے بندوں کا، باقی ساری مخلوق، وہ الخالق، وہ واحد ہے جو خالق ہے. ان ساری انسانیت اس کی مخلوق ہے. وہ رازق، وہی واحد رازق ہے، اور جتنے بھی باقی ہیں سب مرزوق ہیں، رزق پانے والے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو اس طرح دل میں جمع کر دیں، اپنے دل میں اتنا راسخ کر دیں کہ جب بھی آنکھ کھلے تو اپنے اللہ کی طرف آپ کے دل اور دماغ اور روح فقط اللہ کو پکارے، فقط اللہ کو پکارے. اور اس میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جیسے میں نے آپ سے قرآن کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم نہیں کرتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار سمجھو. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ اِذْ بَعْدَ أَن تُم مُسْلِمُونَ، کہ اللہ تمہیں کفر کا حکم کرے اس کے بعد کہ تم ایمان لا چکے. اپنے اللہ سے اپنے دل کے رشتے کو جوڑیں، اپنی روح کے رشتے کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کو اپنا واحد لا شریک رب سمجھے، کیونکہ اللہ ہی اس کا حقدار ہے. اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ اکیلا ہے. اور یہی اللہ کا حق ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، دل سے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وہ تصدیق بالقلب، اور اس کا دل سے تصدیق بھی کرے. اور وہ کیا ہے کہ جو ہمیں پہلا اللہ نے کلمے کا حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلا حصہ یہ ہے کہ غیر کی نفی کرو، اللہ کے سوا سب غیر اللہ کی نفی کر دو. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود برحق نہیں،
الا اللہ مگر اللہ، جس کا مطلب ہے نفی پہلے آئی اور اللہ کا اقرار اس کے بعد میں آیا۔ اللہ کے واحد برحق ہونے کے اقرار سے پہلے غیر کی نفی کرنی ہے۔ یہی ہمارے لا الہ الا اللہ کا، جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی، نہ انسان، نہ کوئی بنائی ہوئی چیز، کوئی چیز معبود برحق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ۔ جب آپ کے اور میرے دل میں اللہ کا یہ ایمان اور عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو آپ اور میں اپنے اللہ کو سبمٹ کریں گے، اور جب سبمٹ کریں گے تو آپ کا اور میرا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ، اور اس کا طریقہ میں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین۔ یہ رحمت اللہ للعالمین نے ہمیں بتایا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے۔ پرانی قومیں اسی لیے غلط ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے بہت سارے نیک بندوں کو وہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کا چہرہ سمجھنا شروع ہو جاتے تھے دنیا میں، اور پھر آہستہ آہستہ انہی سے مانگنا اور انہی سے پوجنا اور انہی کی وہ منتیں ماننا شروع کر دیتے تھے۔ یہی ہوتا تھا، پرانے جو ادیان عالم اس سے پہلے گزرے وہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ باقی لوگ بھی جو ہیں یہ سارے کچھ کسی نہ کسی کام میں they are playing their role in ہماری دعاؤں کو پورا کرنے میں، ہماری منتوں کو پورا کرنے میں، ہمارے مسائل کو حل کرنے میں۔ ایک اللہ واحد ذات ہے، یعنی میں اور آپ اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بولا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی رب کی ہیں جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے، رب العالمین، مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے اس دن کا بھی جب ہم سب اس کے پاس جائیں گے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کیا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اب دونوں آیتیں ایک ہی پہلو پہ، ایاک نعبد، اے اللہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اللہ تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ اب اگر استعانت غیر سے مانگی جا سکتی ہے تو کیا عبادت غیر اللہ کی ہو سکتی ہے؟ اگر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی کسی بھی شکل میں تو اللہ کے سوا کسی سے استعانت بھی طلب نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی سے مدد، دنیاوی مدد کو نہ شامل کریں، دنیا جو دنیا کا لحاظ ہے، مجھے یہ دے دو، پانی دے دو، یہ آپ اس کو الٹیمیٹلی رب سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ یہ آپ اور میں سب اکثر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں ہم مدد نہیں مانگتے، کیا دنیا میں ہم نہیں کہتے جی ہماری ہیلپ آؤٹ کر دو، کیا ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے؟ آپ اس کو خدا مان نہیں رہے ہوتے، اس کو آپ اس کو الٹیمیٹلی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا کے نظام کے اندر آپ کا جو سسٹم اللہ نے بنایا کہ کسی کو چائے دے دی، پانی دے دی، کھانا کھا لیا، وہ آپ اس کو رب نہیں سمجھتے۔ رب کی جو قوت ہے، جو آسمانوں سے رب رزق دینے والا ہے، بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور وہ ایاک نعبد، اسی کی عبادت کرنی ہے، وایاک نستعین، اسی سے استعانت طلب کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے دین کو غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس خوبصورت دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عقیدہ کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا، اہل بیت جو تھے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ پھر آپ اور میں انشاءاللہ تھوڑا بہت ہم جیسے گناہگار لوگ بھی حق کے رستے پہ چل پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پہ اپنے دین کو ہمارے دلوں پہ کھولیں، اس پہ چلنا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے آنے والے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔